ہم پہنچے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیسے کی. آپ یہ دیکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آنی تھی تو اس ٹائم حالات یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی ایسی ہستی نہیں تھی جس کے اوپر وہ ڈپینڈ کر سکیں. کیسے نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد صاحب آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں وہ بھی فوت ہو چکی تھیں جب وہ 6 سال کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ بھی فوت ہو چکے تھے جب وہ 8 سال کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ اکیلے تھے دنیا میں اور ایسی خاتون کی ضرورت تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی خاتون تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی ہوئی تو حق مہر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ دیے تھے. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی لیکن ان کی بہت لوگ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. بہت معزز اور افضل خاتون تھی. اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی سامان لے کے گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان کے ساتھ ان کا جو غلام تھا میسرا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب اس نے آ کر تعریفیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ہی امین ہیں اور انہوں نے تو بہت ہی امانت داری سے آپ کا کام کیا ہے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اپنی سہیلی جو تھی نفیسہ سے بات کی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. حضرت نفیسہ تھی ان کی سہیلی جو تھی, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ایسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے چچاؤں سے, ان کے چچا نے بات کی اور اس طرح ان کی شادی ہو گئی. اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال کے تھے تو حجر اسود کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. وہ واقعہ ہم نے پہلے بھی سنا ہوا لیکن میں دوبارہ آپ کو سناتی جاؤں کہ وہ واقعہ کیا تھا. حجر اسود کا واقعہ یہ تھا کہ جب قریش نے, جب بہت برا حال ہو گیا تھا خانہ کعبہ کا, جب اس کی دیواریں جو ہیں وہ گر رہی تھیں اور اس کا برا حال تھا, تو قریش نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کراتے ہیں اور اس کے لیے ہم حلال کا پیسہ کریں گے. تو سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, سب لوگوں نے حصہ ڈالا. تو کیونکہ اس سے پہلے جو خانہ کعبہ تھا اس کی جو دیواریں تھیں وہ 9 فیٹ تک تھیں اور اس کی چھت نہیں تھی, تو 1-2 دفعہ چوروں نے وہ دیواریں ٹاپ کر وہاں سے خزانہ بھی لے گئے تھے. اچھا, تعمیر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو خانہ کعبہ کی پرانی جو خستہ حال دیواریں ان کو گرانا تھا. اب وہ سارے جو لوگ تھے وہ تو ڈر گئے, انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں گرائیں گے. تو اس کے بعد ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں اس کو توڑنا شروع کرتا ہوں, اور انہوں نے توڑنا شروع کیا. اور اس کے بعد جب کوئی آفت نہیں آئی تو سارے قریش نے مل کے توڑا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پیسے ہیں جسے خانہ کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, دوبارہ سے بنانا ہے, وہ حلال کے ہوں گے. وہ سود کا مال نہیں ہوگا, وہ کسی کا ناحق مال نہیں ہوگا جو کہ کھینچا ہوا ہے, یا کسی کی چوری کے پیسے نہیں ہوں گے, یا کسی عورت کے پیسے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے بڑی محنت سے ڈھونڈے اور اس کے بعد پیسے جب ہوئے تو وہ تھوڑے سے کم ہو گئے. تو 6 فٹ جو آلموسٹ 6 فیٹ جگہ, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں, تو انہوں نے تھوڑی سی جگہ کم کر دی. اور یہ وہی جگہ ہے حتیم جہاں پر اللہ نے مجھے بھی نوافل پڑھوائے, اور آپ میں سے بہت سارے ہم غریبوں کے لیے جو خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے, اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیا. اور حتیم میں بتاؤں کہ میں جب عمرہ کرنے کے لیے گئی تو میں حتیم میں نہیں جانا چاہتی تھی. میں نے اپنی امی سے کہا, میں نے کہا امی بہت رش ہے, اور ہمارے ساتھ میرے بھائی بھی تھے, تو میں نے کہا بہت رش ہے, ہم نہیں جا سکتے. وہ مجھے دھکے پڑے, اور جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میں حتیم کے اندر تھی. آئی ایم ناٹ کڈنگ, میں مذاق نہیں کر رہی ہوں. پھر میں نے کہا امی اتنے رش میں تو میں نوافل نہیں پڑھ سکتی, میں کیسے نفل پڑھوں گی. تو وہاں پر کچھ لوگ تھے, انہوں نے ایسے کر کے گھیرا بنا دیا اور جگہ بنا دی, اور مجھے کہتے ہیں آپ یہاں پر نفل پڑھیں. میری زندگی سمرہ نے بدلی, اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ میریکلز کرتا ہے. I have seen the miracles. Anyway, اچھا, تو خانہ کعبہ کی جو بلندی ہے اس کو بھی انہوں نے اوپر کر دیا. خیر, حجر اسود کا قصہ بتا رہی تھی کہ جب قریش نے ریکنسٹرکشن کی تو کنسٹرکٹ تو ہو گیا, اس کے بعد تھا کہ جی حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا. تو اس میں پھر قریش کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا. تو پھر ان میں سے ایک بندے نے فیصلہ کیا, بنو امیہ محرومی نے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ جو مسجد حرم میں پہلے جو شخص داخل ہوں گے وہی حجر اسود کو لگائیں گے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. قائد اعظم نے جو بات بتائی تھی یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کی, وہ اصل میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ثابت کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے قریش کے سرداروں کو کہ تم ایک چادر بچھائی کہ تم ایک ایک اس کا کونا پکڑ لو. یونٹی, چاروں قبیلے کونا پکڑ لیا. فیتھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ حاضل امین رزینہ, حاضل امین رزینہ, حاضر محمد,
اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فیتھ آ گئی کہ دے ٹرسٹڈ آر پروفٹ. اور ڈسپلن یہ تھا کہ وہ وہاں سے اٹھا کر وہاں لے کر گئے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کر دیا. یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں بنا سکتے، کیوں نہیں لے کر آ سکتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس میں بہت ساری روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں کبھی برا کام نہیں کیا، کبھی غلط صحبت میں نہیں بیٹھے، کبھی غلط باتیں نہیں کی. ہمیں سوچنا چاہیے کبھی گندی زبان استعمال نہیں کی. مسلمانوں کبھی گندی زبان استعمال نہیں کی. آپ چاہے، میں کہتی ہوں کہ آپ چاہے مودی کے پیج پر جا کر اس کو گالیاں دے رہے ہوں، گندی زبان مسلمانوں آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میں اپنی زندگی کی مثال دے رہی ہوں. بہت سارے لوگ ہیں مجھے جاننے والے، آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی ضرور جانتا ہوگا. مجھے ایک بندہ زندگی میں آ کے بتا دے کہ رابی پیرزادہ نے ابھی کی بات نہیں کری، پوری زندگی کی بات کری ہوں، مجھے گالی دی. ایک بندہ. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں کہ میرے والد صاحب نے کبھی گالی نہیں دی، میرے بھائیوں نے کبھی گالی نہیں دی، میرے چچا نے، میرے دادا نے، میرے پورے خاندان نے کبھی گالی نہیں دی. تو ہم یہ ٹریڈیشن اپنی فیملیز میں کیوں نہیں لے کر آتے کہ گالیاں نہیں دینی؟ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کی عمر میں ہوئے، اچھا یہ جو برس 40 سال کی جو عمر ہے، یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی 62 عمر ہوتی ہے، کہ اس کے اندر پیغمبروں کو، زیادہ تر پیغمبروں کو اس عمر میں جو ہے وہ رسالت ملی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو ویسے بھی بڑے خفا تھے، قریش سے کو تنہائی محبوب ہو گئی، تو وہ غار حرا میں جاتے رہے. غار حرا جو ہے وہ مکہ سے 2 میل ہے، اور وہاں پر جاتے تھے اور تنہائی پسند ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جاتی تھی، لیکن غار حرا تک ساتھ نہیں جاتی تھی، وہ نیچے قیام کر لیتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کو یاد کرتے تھے. تو اس کے بعد آپ کو خواب آنا شروع ہو گئے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدت نبوت ہے وہ 23 برس ہے، 23 برس، لیکن 6 ماہ میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں